بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے دوستو، روئے زمین پر کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس دھرتی کو اپنے اوپر ناز ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر خانہ کعبہ ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی تعمیر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ دوسرے نمبر پر مدینہ شریف میں مسجد نبوی مدفن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ تینوں مقدس مقامات جن کے درمیان سینکڑوں میلوں کا فاصلہ حائل ہے، ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ ان تینوں جگہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کا شرف حاصل ہے۔ ان میں سے دو مقامات مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت مبارکہ سبحان الذی اسریٰ سورہ بنی اسرائیل میں اکٹھا کیا ہے۔ یہاں مسجد اقصی کو برکت والی مسجد قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ بارکنا حولہ کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی، اور یہ شرف صرف مسجد اقصی کو حاصل ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصی موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو سینکڑوں انبیاء کے بچپن کا گہوارہ رہی۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہیں انہوں نے اہل دنیا کو معجزات دکھائے کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اسی جگہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور بڑھاپے میں بھی بیٹی کی دعا مانگی، اور یہیں ان کی دعا نہ صرف قبول ہوئی بلکہ ان کے بیٹے کا نام خود آسمانوں پر تجویز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کو انبیاء کی فہرست میں شامل ہونے کی خوشخبری بھی دی۔ یہیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بے موسم پھلوں کی نعمت اور بغیر باپ کے بیٹے سے نوازا۔ اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، جس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کروائی۔ اسی جگہ سے خاتم المرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، اور یہی وہ مقدس دھرتی ہے جس کی کوکھ میں سینکڑوں انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آسودہ خاک ہے۔ المختصر بیت المقدس وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول تخلیق کائنات سے شروع ہو کر خاتمہ کائنات تک جاری رہے گا۔ وہ اس لیے کہ اس سرزمین نے بے شمار پیغمبروں کے قدموں کو چوما ہے۔ مسجد اقصی اس دنیا کی دوسری قدیم اور تیسری مقدس ترین مسجد ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس مسجد کا کل رقبہ جو کہ 35 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، اس مسجد میں 4 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کے 11 دروازے ہیں، جس میں اس وقت 7 دروازے کھلے ہیں اور 4 بند ہیں۔ ایک دروازہ سونے سے بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کے 4 مینار ہیں۔ ال میں 45 ستون ہیں جو اٹلی سے منگوائے گئے سنگ مرمر سے تیار کیے گئے ہیں۔ 121 شیشے کی کھڑکیاں ہیں۔ مسجد اقصی بیت المقدس یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے۔ مسجد اقصی وہی جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر طے ہوا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو مکہ سے بیت المقدس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن بعد میں عموی خلیفہ عبد الملک نے اس میں توسیع شروع کرائی۔ اس کے بعد اس کے لڑکے ولید بن عبد الملک نے مکمل کروایا، لیکن 746 عیسوی میں ایک زلزلے نے اس مسجد کو نقصان پہنچایا، اور عباسی خلیفہ المنصور نے اور بعد میں آنے والے خلیفہ المہدی نے اس مسجد کی نئے سرے سے تعمیر کروائی۔ 1033 عیسوی میں ایک اور زلزلے نے اس مسجد کو زبردست نقصان پہنچایا، اور 2 سال بعد فاطمی خلیفہ علی الظاہر نے مسجد اقصی کی نئے سرے سے تعمیر کروائی، اور اسی حالت میں یہ مسجد آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بعد میں اسلامی حکمرانوں کے دور میں اس کی توسیع کا کام جاری رہا۔ میرے دوستو، صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے مسجد اقصی کو چرچ میں بدل دیا، لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد کو بحال کر دیا۔ پھر ایوبیوں، مملوک اور عثمانیوں کے ادوار میں اس مسجد میں تبدیلی اور توسیع کا کام جاری رہا۔ میرے دوستو، اس مسجد میں ایک گنبد صخرہ نظر آتا ہے۔ یہ گنبد صخرہ بالکل اسی جگہ پر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی، اور اس کے قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کے احاطے کی ایک دیوار یہودیوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہودی اپنی بربادی کو یاد کرتے ہوئے اسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہ دیوار 156 فٹ لمبی ہے۔ اس دیوار سے یہودی لپٹ کر آہوزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، گنبد صخرہ کے سامنے جنوب میں مسجد اقصی واقع ہے۔
یہ مسجد संग मरमर के 45 ستونوں पर खड़ी है। हर ستون एक ही पत्थर से बना हुआ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हल्ब से वह मखसूस मिंबर मंगवा कर मस्जिद में रखा, जो उसके पेशेरो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने 2 साल के अरसा में इस मस्जिद के लिए तामीर करवाया था। यह मिंबर जैतून के मुक़द्दस लकड़ी का बना हुआ है और उसकी तैयारी में कहीं भी गुलो या लोहे की मेख इस्तेमाल नहीं की गई है। यह मिंबर आज भी मौजूद है और बिल्कुल देखने में नया नजर आता है। गुंबद सुखरा पर उर्दून के शाह हुसैन ने 1994 में 80 किलो खालिश 24 कैरेट सोने से पॉलिश करवाई। गुंबद पर उसकी चमक और सुनहरी आबोताब पूरे यरूशलेम में हर जगह से देखी जा सकती है। खास तौर पर जब सूरज तुलू हो रहा हो तो गुंबद पर से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्तों, बिलाशुबा मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है, जिसकी हिफाजत करना हम मुसलमानों का फरीज़ा है और हमारे ईमान का हिस्सा है। दुआ है कि पाक परवरदिगार अपने घर की जालिमों से हिफाजत फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।